ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاست آواز اردو ریڈیو سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ مہوش خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ شورا کونسل کی ڈپٹی اسپیکر نے شیخہ موزہ بنت ناصر اور قطری خواتین کے قائدانہ کردار کا ذکر کیا ہے۔ دوحہ رواں مہینہ جنوری کی 25 اور 26 تاریخوں کو عرب وزرائے سماجی امور کی کونسل کے 42ویں اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ اور فلسطینی وزیر اعظم نے اقوام متحدہ اور اقوام حقوق انسانی کی دوسری تمام تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ قبضے کے جرائم کی مذمت کریں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی وزیر خارجہ جناب انتونی بلنکن کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ اس رابطے میں دونوں ملکوں کے آپس کے تعلقات و تعاون اور متعدد علاقائی اور بین الاقوامی مسائل، خاص طور پر افغانستان کی موجودہ صورتحال اور روس یوکرین بحران کی نئی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ شورا کونسل کی ڈپٹی اسپیکر ڈاکٹر حمدہ بنت حسن السلطی نے ترقیاتی شعبوں اور مختلف سطحوں پر کی جانے والی اچیومنٹس میں قطری خواتین کے نمایاں کردار پر زور دیا ہے۔ انہوں نے مقامی، علاقائی اور بین الاقوامی سطحوں پر صاحب سمو شیخہ موزہ بنت ناصر کے قائدانہ کردار اور تعلیم و صحت کے شعبوں میں انسانی عمل کے متعدد انیشیٹوز کا بھی ذکر کیا۔ شورا کونسل کی ڈپٹی اسپیکر ایران کے دارالحکومت تہران میں بااثر خواتین کی پہلی بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ قطری خواتین نے قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے اہم عہدے سنبھالے ہیں اور انہوں نے ملک کے لیے بڑے نتائج حاصل کیے ہیں۔ ڈاکٹر حمدہ بنت حسن السلطی نے اس موقع پر فلسطینی خواتین کی جدوجہد اور اسرائیلی قبضے کے خلاف ان کے سپوتوں کے ڈٹ کے کھڑے ہو جانے میں ان خواتین کے نمایاں کردار کو یاد کیا۔ قطر فاؤنڈیشن فار ایجوکیشن، سائنس اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے تابع ورلڈ انوویشن سمٹ فار ایجوکیشن وائز یوتھ امپاورمنٹ کے شعار کے تحت دوحہ لرننگ ڈیز فیسٹیول کے 4تھے ایڈیشن کا انعقاد 1 سے 4 فروری تک مشرف میوزیم میں کر رہا ہے۔ فیسٹیول کے دوران 2022 کے وائس ایوارڈز جیتنے والوں کو تعلیمی چیلنجوں کو زیر کرنے کے لیے ان کے اختراعی حل پیش کرنے پر ایوارڈز دیے جائیں گے۔ دوحہ رواں مہینے جنوری کی 25 اور 26 تاریخوں کو عرب وزرائے سماجی امور کی کونسل کے 42ویں اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے اور اس سے پہلے اگلے 2 دنوں میں اس کی تیاری کے لیے اعلیٰ اہلکاروں کے اجلاس منعقد کیے جائیں گے۔ عرب وزرائے سماجی امور اپنی کونسل کے اس سیشن میں متعدد اہم مسائل پر بحث کریں گے جو عرب سماجی ترقی کے مشترکہ عمل میں نمایاں اہمیت کے حامل ہیں۔ قطر چیمبر کے فرسٹ ڈپٹی چیئرمین جناب محمد بن احمد بن طوار القواری سے کیوبا کے ایک وفد نے آبی وسائل کے نیشنل انسٹی ٹیوٹ کے سربراہ انجینئر انتونیو روڈریگز کی سربراہی میں ملاقات کی ہے، جن میں 2 طرفہ تجارتی اور اقتصادی تعلقات اور انہیں قطر اور کیوبا کے نجی شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ دونوں اطراف نے پانی کے نیٹ ورکس اور پلانٹس کے قیام اور ان کی امپلائمنٹ کے شعبے میں تعاون کے وسائل پر بھی بات چیت کی ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیاق نے اقوام متحدہ اور حقوق انسانی کی تمام بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ فلسطینی عوام کے بارے میں قابض اسرائیل کے جرائم کی مذمت کریں۔ محمد اشتیاق نے ان تمام جرائم کی ذمہ داری قابض حکام پر عائد کی ہے۔ ان جرائم کی تازہ ترین کڑی میں رام اللہ کے شمال مغرب میں واقع بستی کفر نیما میں طارق عودا کی شہادت ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے تمام ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عالمی عدالت انصاف میں اپنی قانونی درخواستیں پیش کریں اور ریاست فلسطین کی سرزمین پر اسرائیلی قبضے کی قانونی حیثیت اور اس کے تمام حقوق پر اثرات کے بارے میں اپنی رائے دیں۔
یہ اپیل ایسے وقت میں کی گئی ہے جبکہ عالمی عدالت انصاف نے اعلان کر دیا ہے کہ اسے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی یہ درخواست موصول ہو گئی ہے کہ اسے عدالت مشرقی القدس سمیت مقبوضہ فلسطینی سرزمین پر فلسطینی عوام کے انسانی حقوق کو نقصان پہنچانے والی اسرائیلی کارروائیوں کے بارے میں قانونی رائے بتائے۔ ادھر مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں قابض اسرائیلی فورسز کی گولیوں سے زخمی ہونے والا ایک فلسطینی اب شہید ہو گیا ہے، جبکہ 5 فلسطینی نابلس کے مشرق میں واقع گاؤں جوریش میں قابض فوج کے ساتھ مقابلے میں گولیاں لگنے سے زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ مقابلے اس وقت شروع ہوئے جب یہودی آبادکار اس گاؤں کی زمین پر اپنی ایک غیر قانونی بستی تعمیر کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ ان آبادکاروں نے اس سے پہلے قابض فورسز کی حراست میں آ کر اس بستی کی تعمیر شروع کر دی تھی۔ تیونس کی سیاسی طاقتوں نے توڑ دی گئی پارلیمنٹ میں الکرامہ اتحاد کے صدر سیف الدین مخلوف کی گرفتاری کی مذمت کی ہے۔ انہیں ایئرپورٹ مقدمے میں 4 سال قید کی سزا کے عدالتی حکم پر گرفتار کیا گیا۔ قومی محاذ برائے نجات کے صدر احمد نشیب ارشابی نے ان کے بقول صدر قیس سعید کی اتھارٹی اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈال کر اور انہیں مختلف مقدموں میں پیشیاں بھگتنے پر مجبور کر کے ان سے انتقام لے رہی ہے۔ انہوں نے زور دے کے کہا کہ فوجی عدالتیں سفل باشندوں کے خلاف مقدمے نہیں چلا سکتی۔ دراصل تیونسی صدر نے وہاں کی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ ان کے بقول تمام بدعنوان لوگوں کا مقابلہ کیا جائے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قانون سے بالا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف تیونس کے عوام ہی حالات کی صحیح تشخیص کر کے تمام چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی دواؤں کا تعین کر سکتے ہیں۔ ایریٹریا کی فوجوں نے ایتھوپیا کے شمالی صوبے ٹیگرائی سے اپنا انخلا شروع کر دیا ہے۔ 2 ماہ سے بھی زیادہ عرصے پہلے ٹیگرائی کے محاذ آزادی اور ایتھوپیا کی حکومت کے درمیان ایک امن سمجھوتے پر دستخط ہو گئے تھے۔ اب ٹیگرائی کا محاذ آزادی ہتھیار جمع کر رہا ہے اور افریقی نگراں مشن اور ایتھوپیا کی فوج ٹیگرائی صوبے کے مختلف علاقوں پر تعینات کی جا رہی ہے۔ واضح ہے کہ ایریٹریا کی فوجیں ٹیگرائی کی 2 سالہ خانہ جنگی میں ایتھوپیا کی فوج کے ساتھ مل کر لڑتی رہی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے کہا ہے کہ روسی فوج کو یوکرین کی جنگ کی وجہ سے روزانہ بھاری نقصان ہو رہا ہے اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی معرکہ ہار چکے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی فوجی کارروائی شروع کرتے وقت اس کا مقصد یہ رکھا تھا کہ یوکرینی صدر کا اقتدار ختم کر دیا جائے گا۔ کیف کی مدد کے حوالے سے امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ روسی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے یوکرینیوں کو ہتھیار دیے جائیں گے اور یوکرین کی ضرورت کے مطابق اسے فوجی امداد ملتی رہے گی۔ اس سے قبل امریکی جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل مارک میلی کہہ چکے ہیں کہ روس نے اب تک یوکرین کے جن علاقوں میں قبضہ کر لیا ہے اس سال کے دوران اسے ان تمام علاقوں سے نکال دینا ممکن نہیں ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوکرین میں ہونے والی جنگ دنیا کی بہت ساری جنگوں کی طرح مذاکرات کی میز پر ختم کی جانی ضروری ہے۔ امریکہ نے روسی گروپ واگنر جو جرائم کی بین الاقوامی تنظیم قرار دیا ہے۔ امریکی وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کی کونسل کے ترجمان جان کیربی نے کہا کہ واگنر ایک مجرم تنظیم ہے جو بہت بڑے پیمانے پر بھیانک جرائم اور حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں کا ارتکاب کر رہی ہے۔ ادھر زمینی صورتحال میں زپاروجیا کی روس نواز انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ روسی فوج زپاروجیا کے محاذ پر یوکرینی فوج کی پہلی دفاعی لائن توڑنے میں کامیاب ہو گئی ہے اور وہ یوکرین کے زیر کنٹرول علاقے میں 7 کلومیٹر اندر تک چلی گئی ہے۔ اس نے کہا کہ وہاں اب بھی زبردست معرکے جاری ہیں اور روسی فوجوں کے شہر ایریغوف کے جنوب میں اہم قصبوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ دوسری جانب روسی فوجیں ڈونیٹسک، خیرسون، میکولائیو اضلاع میں یوکرینی فوج کے زیر کنٹرول علاقوں پر گولہ باری کر رہی ہے اور باخموت میں یوکرینی فوج نے متعدد محاذوں پر آگے بڑھنے کی روسی کوششیں ناکام بنا دی ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے یورپی یونین کو متنبع کیا ہے کہ وہ اس کا نام دہشت گرد تنظیموں کی بلیک لسٹ میں درج کرنے کی غلطی نہ کرے۔ یہ تنبیہ یورپی پارلیمنٹ کی جانب سے اس پر پابندیاں عائد کرنے کی اپیل کے بعد کی گئی ہیں۔ پاسداران
پاسداران کے کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی نے کہا کہ یورپ والوں کو اپنے اس اقدام کے نتائج بھگتنے ہوں گے۔ ترکی نے اسٹاک میں انقرہ کے خلاف مظاہرہ کرنے کی اجازت دیے جانے کے پس منظر میں سویڈن کے وزیر دفاع کا طے شدہ ترکی کا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ ترک وزیر دفاع خلوصی ارکار نے کہا ہے کہ سویڈن کے وزیر دفاع پال جانسون کا رواں مہینے کی 27 تاریخ کا دورہ اب اپنی قدر و قیمت کھو بیٹھا ہے، اس لیے اسے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس دورے کا مقصد انقرہ کو قائل کرنا تھا کہ وہ معاہدہ شمالی اوقیانوس نیٹو میں سویڈن کے انضمام کی مخالفت ترک کر دے۔ فرانس میں ریٹائرمنٹ کے سسٹم میں ترمیم کے منصوبے کے خلاف مزید اور نئے احتجاج کیے گئے ہیں۔ ان احتجاجی مظاہروں کے منتظمین نے اپیل کی ہے کہ وہ اس احتجاجی تحریک کو پوری طاقت کے ساتھ جاری رکھیں۔ اس سے قبل 1 ملین باشندے ریٹائرمنٹ کی عمر کو 62 سال سے بڑھا کر 64 سال کر دینے کے لیے ایمانوئل میکرون کے منصوبے کی مذمت کرتے ہوئے فرانس کے مختلف ملکوں میں مظاہرے کر چکے ہیں۔ ان مظاہروں کے ساتھ ہی پورے فرانس میں ہڑتالیں بھی کی گئیں، جن کے نتیجے میں ٹرینیں رک گئیں، تیل صاف کرنے کے کارخانے بند ہو گئے اور بجلی کی پروڈکشن کم ہو گئی۔ اور اب کچھ کھیلوں کی خبریں۔ گھڑ سواری کی قطر چور چیمپئن شپ کے 6 ایڈیشن کا 8واں راؤنڈ مسلسل 3 دن تک جاری رہنے کے بعد کل شام ارشکب کے لانجن آؤٹ ڈور ایریا میں اپنے اختتام کو پہنچا۔ گھڑ سوار فالح سعید العجمی نے گرینڈ ٹور میں 130 سے 145 سینٹی میٹر ہائٹ کی پہلی پوزیشن حاصل کی۔ دوسری پوزیشن سالمین سلطان السویدی کو ملی، جبکہ فالح سعید العجمی کے حصے میں تیسری پوزیشن آئی۔ گھڑ سواری کی قطری ایسوسی ایشن ان دنوں صاحب سمو امیر کی تلفار کی چیمپئن شپ کے انتظامات کو آخری شکل دے رہی ہے۔ یہ چیمپئن شپ اگلے ماہ فروری میں منعقد کی جائے گی۔ قطر انٹرنیشنل ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ کے تحت منعقد ہونے والے ٹورنامنٹس میں انٹرنیشنل کانٹینڈر چیمپئن شپ میں مردوں کے سنگلز کا ٹائٹل برازیل کے ہیوگو کالچیرانو نے جیت لیا۔ ان ٹورنامنٹس میں، جس میں 40 ممالک کی نمائندگی کرنے والے 190 مرد اور خواتین کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ قطر انٹرنیشنل ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ کے مقابلے 30 جنوری تک جاری رہیں گے اور ان میں 3 ٹورنامنٹ کرائے جائیں گے، اور وہ ہیں کانٹینڈر، فیڈر اور یوتھ کانٹینڈر۔ سربیا کے نوواک جوکووچ اور اسپین کے روبرٹو باٹسٹا اور آسٹریلین اوپن کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ برطانیہ کے اینڈی میرے ایونٹ کے تیسرے راؤنڈ سے باہر ہو گئے ہیں۔ آسٹریلیا میں جاری گرینڈ سلیم ٹینس ٹورنامنٹ میں نوواک جوکووچ نے بلغاریہ کے گریگور دیمتروف کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ انٹرنیشنل T20 لیگ ایمریٹس نے ابو ظبی نائٹ رائڈرز کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا ہے۔ ابو ظبی میں کھیلے گئے میچ میں ابو ظبی نائٹ رائڈرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 170 رنز بنائے۔ دھننجا یاڈی سلوا 65 رنز بنا کر میدان چھوڑ گئے، جبکہ سنیل نارائن نے 28 رنز کی ناقابل شکست باری کھیلی۔ ایمریٹس کے فضل حق فاروقی اور ظہور خان نے 2 وکٹیں اپنے نام کی۔ دلچسپ مقابلے کے بعد ایمریٹس نے 171 رنز کا ہدف آخری گیند پر حاصل کیا۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ شورا کونسل کی ڈپٹی اسپیکر نے شیخہ موزہ بنت ناصر اور قطری خواتین کے قائدانہ کردار کا ذکر کیا ہے۔ دوحہ رواں مہینے جنوری کی 25 اور 26 تاریخوں کو عرب وزرائے سماجی امور کی کونسل کے 42ویں اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ اور فلسطینی وزیر اعظم نے اقوام متحدہ اور حقوق انسانی کی دوسری تمام تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ قبضے کے جرائم کی مذمت کریں۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز ایڈیٹر سیف الرحمان اور اسٹوڈیو سے انتخاب عالم مہاوش خان اور محمد حسن سڈانی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ نور امل بوا کی 1 کیو ریال سے۔
اور کافی دنوں سے میں سوشل میڈیا پہ بہت سے ویڈیو دیکھ رہا تھا، بہت سے لوگوں کا جاب چلے گئی اور ٹرمینیٹ کر دیے ہیں، ملک بھیج رہے ہیں. تو ایسے ویڈیو دیکھ کے یاد آیا کہ اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں لوگوں کو جو بھی ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں، ملک جانے کی فراق میں ہیں. تو ایسے لوگ اگر قطر میں ہو کے کام ڈھونڈ رہے ہیں، کام چینج کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں. مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے، اگر ہو سکتا ہے آپ کو انٹرویو میں پاس ہو جائیں گے تو ہم لوگ اپنے کمپنی میں لیں گے اور چینج بھی کر لیں گے. اور ملک جانے سے اچھا ہے ادھر ہی ہو کے چینج کر لیجئے. اور کسی کو ضرورت ہے تو یہ ویڈیو ان کو، آپ کے دوست وغیرہ، ان کو بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ ملک جانے سے اچھا ہے اپنے کمپنی میں چینج کر کے اپنے یہاں پر ہی کام کریں. تو ایسے لوگوں کو میں کام بھی دے سکتے ہیں اور چینج بھی کر سکتے ہیں. اگر ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں نو پرابلم، ہم اپنے کمپنی میں ہائر کر کے لے لیں گے. تھینک یو.